بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، انشاءاللہ عز و جل آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق حسد و کینہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق کے آغاز کرنے سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے حسد و کینہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم حسد و کینہ کے حوالے سے جو نقصانات ہیں وہ اور ان کے علاج کا طریقہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تعریفات وغیرہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس پینسل کاپی وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے حاصل کر لیجئے تاکہ ہم آج کی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کریں، اور جو ضروری باتیں ہوں انہیں اپنے پاس آپ نوٹ کر سکیں۔ جی، تو سبق کا نام کیا ہے؟ حسد و کینہ۔ اب یہ حسد کیا ہوتا ہے اور کینے سے کیا مراد ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلے یاد رکھیے، سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بسا اوقات انسان ظاہری جسمانی بیماریوں سے تو اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مختلف قسم کی باطنی بیماریوں کا بھی شکار ہو چکا ہے۔ جی ہاں، باطنی بیماریاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری وہی ہوتی ہے کہ جو عموماً ہمیں آ رہی ہوتی ہے، یعنی سر کا درد ہے، بخار ہے، اسی طرح اور کوئی اس طرح کے امراض۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی بیماریاں ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، ہڈن ہوتی ہیں، ان کو باطنی امراض کہا جاتا ہے، باطنی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ جس کی سبب انسان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ جی، کامیاب شخص وہی ہوتا ہے کہ جو باطنی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک رکھے اور ان بیماریوں سے بچتا رہے۔ لہذا باطنی بیماریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے کہ تکبر کرنا اور ریاکاری کرنا، اسی طرح حسد کرنا اور کینہ کرنا، اور خود پسندی یعنی عجب و خود پسندی وغیرہ میں مبتلا ہو جانا۔ تو یہ کچھ ایسے امراض ہیں کہ جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ بیماریاں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں۔ تکبر گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تکبر کر رہا ہوتا ہے تو بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ متکبر ہے، کیونکہ تکبر کا معاملہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کرنا حرام ہے۔ لہذا یہ باطن کا معاملہ ہوا، اور ایسی بیماری ہوئی کہ جو نظر نہیں آ رہی، ایک ایسا گناہ جو نظر نہیں آ رہا۔ لہذا ان بیماریوں میں سے حسد اور کینہ بہت ہی بڑی بیماری ہے جن سے بچنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ان بیماریوں کی مذمت اور ان سے بچنے کا طریقہ کار انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں مختصر انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں ہمیں
جاننا چاہیے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد، حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں. تو اس تعریف کو آپ نے اچھی طرح سننا سمجھنا ہے اور اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہا جاتا ہے. دوبارہ سماعت کیجئے کہ کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کی چھن جانے کی تمنا کرنا، یعنی اس طرح خواہش کرنا مولا اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے، چھن جائے. مثال کے طور پر دینی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اچھا نعت خواں ہے، اس کی آواز اچھی ہے، کوئی اچھا قاری ہے، کوئی اچھا عالم دین ہے، اس کے پاس علم دین کی نعمت ہے، کوئی اچھا مقرر ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے یا اللہ اس کی آواز ضائع ہو جائے، یا اللہ اس کی یہ جو علمی صلاحیتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، اس کے پاس یہ جو اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن اس کا جو ہے وہ اس قدر اچھا نہ پڑھے، تو اس طرح کی تمنا کرنا اور یہ دعا کرنا کہ یہ کاش اس سے ضائع ہو کر مجھے مل جائے. دنیاوی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کا اچھا گھر ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، اچھا موبائل ہے، اچھا جو ہے وہ رہتا ہے، تو یہ خواہش کرنا یا اللہ اس کا گھر تباہ ہو جائے، اس کی گاڑی خراب ہو جائے، یا جو ہے اس کا موبائل چوری ہو جائے اور مجھے مل جائے. تو یہ تمنا دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہے کہ یار اس سے یہ چیز ضائع ہو کر مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز کیوں دے دی، یہ خواہش، یہ تمنا دل کے اندر جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے یہ ہے حسد. اور حسد کرنے والے کو حاسد کہا جاتا ہے، جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہا جاتا ہے. جی پیارے بچوں، احادیث مبارکہ میں حسد کرنے والوں کی بہت سے مقامات پر مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی طرح پیارے بچوں، حسد کرنے والا کبھی بھی کوئی کام خود نہیں کر پاتا کیونکہ وہ دوسرے سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا رہتا ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر ہی نہیں پاتا. اس کے سبب وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد جیسا گناہ اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے. تو کتنا اس کا جو ہے وہ بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری زندگی پر کہ جب کوئی حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر دوسرے کی زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار اس سے یہ نعمت کس طرح ضائع ہوگی. تو اپنی جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوت دی ہے، اسے جو طاقت دی ہے، بجائے اس کے کہ یہ ان طاقتوں کو استعمال کر کے، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنا دماغ استعمال کر کر ان چیزوں کو پانے کی حاصل کرے صحیح طریقے سے، لیکن یہ غلط طریقے سے ان چیزوں کے زوال کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ پیارے بچوں، کینہ، آپ نے سنا ہی ہوگا، بغض و کینہ، یہ بھی ایک باطنی مرض ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ دل میں کسی کی دشمنی کو چھپائے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کو ظاہر کر دینا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے اور بغض بھی کہتے ہیں. تو بغض و کینہ سے مراد یہی ہے کہ اپنے دل کے اندر کسی کی دشمنی پیدا کر لینا اور چھپا کے رکھنا، اور جیسے ہی موقع ملے تو اس کو ظاہر کرنا، دشمن کی برائی کرنا یا اس پر حملے کر دینا یا اسے تکلیف پہنچانا یا اسے جو ہے وہ ایذائیں دینا، تکالیف پہنچانا.
دشمن پر حملہ آور ہو جانا. تو یہ کس قدر برا عمل ہے کہ دل میں دشمنی ہے اور مل رہے ہیں تو اچھی طرح، دل میں سامنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور منہ پر جب ملتے ہیں تو سلام کر رہے ہیں. تو کس قدر برا عمل ہے. لہذا ہمیں بغض و کینہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے. یعنی شیطان ہے کہ جو انسان کے درمیان بغض و کینہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی ہاں، شیطان. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ تو یہ دیکھیے شیطانی عمل ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ قرآن نے کہا ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو تمہارے درمیان بغض اور کینہ اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں، آپس میں دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں زوجین میں بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ بسا اوقات والدین کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ رشتہ داروں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دوستوں میں جو ہے وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، دشمنیاں اور دلوں میں بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ ہمارے درمیان رنجشیں پیدا کر دیتا ہے، دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، ہمارے تعلقات آپس میں خراب کروا دیتا ہے. بالآخر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لڑائی جھگڑے کروانا یہ تو شیطانی عمل ہے. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. آئیے اب پیارے بچوں ذرا ہم حسد و کینہ کا علاج سماعت کرتے ہیں. جی ہاں، حسد اور کینہ جب انسان کے دل میں اگر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، ایک باطنی مرض ہے، دل کا مرض ہے، دل کی بیماری ہے، اور ہر بیماری کا علاج ضرور ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا نہ ہو. لہذا یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی دوا ہے، اس کے بھی علاج کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے. لہذا ہم کس طرح اپنے دل سے حسد اور کینہ ختم کر سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم حسد کا علاج پڑھیں گے. جی ہاں پیارے بچوں، حسد کا علاج، اگر کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ we should know that. سب سے پہلے اللہ عز و جل سے حسد بلکہ ہر گناہ کی توبہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ عز و جل میں فلاں مسلمان سے حسد کرتا ہوں یا میرے دل میں اس کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا ہے، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا عطا فرما. جی ہاں، پرے کیجئے، دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیجئے، کیونکہ وہی مالک حقیقی ہے، وہی ہمارا رب ہے کہ جو ہمیں ہر بیماری سے شفا دیتا ہے. امید ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس باطنی مرض سے ہمیں شفا دے گا. دوسرا طریقہ، حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجئے کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو دنیاوی چیزوں پر حسد کرنا کیسا، اور اگر دینی فضیلت ہے تو یہ اللہ عز و جل کی عطا ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا پر حسد کرنا عقل مندی نہیں ہو سکتی. جی ہاں پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، سب سے پہلے غور کریں کہ جس چیز پر آپ کو حسد پیدا ہوا ہے وہ کون سی نعمت ہے، دینی یا دنیاوی. یعنی کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا پیسہ دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا اچھا موبائل فون دیکھ کر، کسی کا لائف سٹائل اچھا دیکھ کر کیا حسد میں مبتلا ہو گئے آپ؟
اگر ایسا ہے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں، اس فانی نعمت پر حسد کر کے ہم آخرت کو کیوں تباہ کریں؟ اور اگر دینی فضیلت ہے، کسی کی علم دین کی وجہ سے، کسی کی حسن قرات کی وجہ سے، آواز اچھی ہونے کی وجہ سے، کسی کے اچھے انداز ہونے کی وجہ سے، یا کوئی نماز اچھی پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر، کوئی قرآن اچھا پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر حسد پیدا ہو گیا، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، اگر میں اللہ سے مانگوں گا تو وہ مجھے بھی عطا فرما دے گا. لہذا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ مولا جو نعمت انہیں اسے عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما. نمبر 3، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے پیارے بچوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہیے. یعنی اللہ عز و جل نے جو نعمتیں میرے بھائی کو دی ہیں وہ اس کی رضا ہے، اور وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا فرمائے. جی ہاں، راضی ہو جائیے اپنے رب کی رضا پر. مالک تو نے اچھے حال میں رکھا ہے، میں جب بھی راضی ہوں. تو نے اگر ابتر حال میں رکھا ہے، میں اس وقت بھی راضی ہوں، کیونکہ تیری رضا جس میں ہے بندے کی رضا اس میں ہے. اگر تو نے مجھے غربت میں پیدا فرمایا ہے اور غربت کی تنگ دستی کی حالت میں میری زندگی مقدر کر دی ہے، تو اب اسی ماحول میں زندگی گزارنے کا ذہن بنا لیجئے. یقیناً آخرت میں آپ کو اس کی برکتیں اور ثمرہ عطا ہوگا. تو اللہ کی رضا پر راضی، جیسا مالک نے رکھ دیا ہے، بنا دیا ہے، اچھائی تو اچھائی، آزمائش تو آزمائش، تو ان پر راضی ہونے کا ذہن بنا لیجئے. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس قدر سکون ہی سکون آئے گا. نمبر 4، حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیجئے. جی ہاں، رشک، کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ مت چاہنا، یہ نہیں چاہنا کہ یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، بلکہ یوں دعا کرنا کہ مولا جیسی نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں مزید برکت پیدا فرما اور مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا فرما دے. اس کو رشک کہا جاتا ہے، اور رشک کرنا بالکل جائز ہے. لہذا اس طرح دعا کرنے سے یا اس طرح رشک کر لینے سے حسد سے بچ جائیں گے. تو یہ کر لیں کہ مالک تو اس کی نعمت برکت دے. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھی ریڈنگ کرتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا رنگ اچھا ہے، کوئی بات اچھی طرح کرتا ہے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اسے دیکھ کر یہ دعا کرنا مولا اس پہ اور برکت پیدا فرما اور مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا فرما دے. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ حسد کرنے سے بچ جائیں گے. اب ہم کینے کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے تو کس طرح وہ اپنے آپ کو بچائے. سب سے پہلی بات ہے کہ کینے کا سبب بننے والی چیزوں سے بچیے، یعنی غصہ، بدگمانی وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھیے. جی ہاں، جب غصہ آتا ہے تو دل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 2، مسلمانوں سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کیجیے. محبت کینے کی ضد ہے، لہذا اگر ہم رضا الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کینے کو دل میں آنے کی جگہ ہی نہ ملے گی. تو محبت عام کیجیے، چھوٹے بڑے سے محبت کیجیے، اچھے برے سے محبت کیجیے. یعنی کسی نے اگر آپ کو دکھ و تکلیف بھی دیا ہے وہ آپ کے اعتبار سے برا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتے ہوئے اس سے محبت کر لیجئے. نمبر 3، تمام مسلمانوں بالخصوص اس شخص سے سلام و مصافحہ کی عادت بنائیے کہ سلام میں پہل کرنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا کینے کو ختم کر دیتا ہے. نیز تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی اور دشمنی دور ہوتی ہے.
تو محبت عام کرنے کا ایک طریقہ تحفہ دینا اور مصافحہ کی عادت بنانا ہے. جی ہاں، سلام میں پہل کیا کرے، جو مل جائے اس سے سلام کرے، اور بالخصوص جس کے بارے میں کینہ پیدا ہو گیا ہے اس شخص کے پاس جا کر سلام کرے. انشاءاللہ دیکھیں آپ کی یہ عاجزی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور ہو سکے تو اس شخص کے لیے تحفہ لے جائیں جس کے لیے کینہ پیدا ہو گیا، جو آپ کا دشمن ہے، اسے کبھی آپ تحفہ پیش کر دیں، انشاءاللہ دشمنیاں محبت میں بدل جائیں گی. نمبر 4، بے جا سوچنا چھوڑ دیجئے کہ عموماً اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کا سبب بنتا ہے. اس کے بجائے اپنی آخرت میں لگ جائیے، آخرت کی فکر کیجئے، یہی عقل مندی کی نشانی ہے. تو زیادہ نہ سوچیں، اور بالخصوص اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہو تو اس کے بارے میں نہ سوچیں. براہ کرم سوچنا ہی ہے تو آخرت کے بارے میں سوچئے، سوچنا ہی ہے تو قبر کے بارے میں سوچئے، سوچنا ہی ہے تو حشر کے بارے میں سوچئے، سوچنا ہے تو جنت کے بارے میں سوچئے، سوچنا ہے تو اپنے اعمال کے بارے میں سوچئے کہ اس کی برکت سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور انشاءاللہ نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی. تو بے جا سوچنے سے بچیے پیارے بچوں. تو آج ہم نے حسد اور کینے کا بیان پڑھا، جس میں ہم نے حسد کی تعریف فرسٹ آف آل ریڈ کی. اس کے بعد ہم نے کینے کے بارے میں کچھ معلومات آج کی بارگاہ میں پیش کی، اور آخر میں ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ حسد اور کینہ باطنی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے علاج کا طریقہ کار کیا ہے، لہٰذا ان طریقوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر انشاءاللہ آپ ان بیماریوں سے خود بھی بچ سکیں گے، اور اس کی دعوت کو عام کریں گے، اس پیغام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیارے بچوں، آج کے اس سبق کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، خصوصاً حسد اور کینے کی تعریف کو یاد کرنا ہے، اور ان سے بچنے کے طریقے کو پڑھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیرا.